السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، مولانا کے انتقال پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اسی طرح جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے تعزیت پیش کی ہے۔ تعزیت من جانب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند بر وفات حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری بانی و محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور اور نائب صدر جمعیت علماء کرناٹک۔ مولانا محمود مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ محترم المقام جناب حافظ سعید شاہی صاحب، استاذ دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور و جملہ اہل خانہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جان کر سخت قلق اور صدمہ ہوا کہ آپ کے والد گرامی قدر حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری رحمۃ اللہ علیہ بانی و محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور، نائب صدر جمعیت علماء کرناٹک، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا ممدوح کی رحلت علمی، دینی اور ملی حلقوں بالخصوص ریاست کرناٹک کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ آپ نے دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور اور مظاہر العلوم سہارنپور جیسے ممتاز علمی اداروں سے اکتساب فیض کیا اور پوری زندگی علوم نبوت کی نشر و اشاعت، مکاتب کے قیام اور ملت کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی۔ 1982 عیسوی میں دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے قیام سے لے کر آخری سانس تک آپ نے حسن تدبیر، استقامت اور جانفشانی کے ساتھ ادارے کی آبیاری فرمائی۔ آپ کی سرپرستی میں اس ادارے نے تعلیم و تربیت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی اور بڑی تعداد میں طلباء نے آپ کے علم، تربیت اور شفقت سے فیض حاصل کیا۔ آپ جمعیت علماء ہند سے گہری قلبی وابستگی رکھتے تھے اور اس کے مشن و مقاصد کے لیے سرگرم عمل رہے۔ جمعیت علماء کرناٹک کے نائب صدر کی حیثیت سے آپ نے ملت کی دینی، تعلیمی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ اکابر دیوبند سے آپ کو بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ آپ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز و خلیفہ تھے۔ حجاج کرام کی تعلیم، تربیت، رہنمائی اور بے لوث خدمت آپ کی زندگی کا ایک نمایاں باب تھا۔ اسی غیر معمولی خدمت اور خلوص کے باعث آپ عوام و خاص میں معلم الحجاج کے لقب سے معروف ہوئے۔ مولانا محمود مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند آگے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت مولانا مرحوم کے سانحہ ارتحال پر محترم آپ کی والدہ محترمہ و جملہ اہل خانہ، اساتذہ و طلبہ، دارالعلوم شاہ ولی اللہ، متعلقین، متوسلین اور جمعیت علماء کرناٹک کے تمام ذمہ داران و کارکنان کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس صدمے میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ممدوح کی مغفرت فرمائے، ان کی تمام خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، جملہ اہل خانہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ مولانا موصوف کی رحلت کی خبر پا کر دفتر جمعیت علماء ہند میں ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فقط والسلام، مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے ایک آڈیو بیان جاری کیا ہے۔ اس آڈیو میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مرحوم حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب کے صاحبزادے مولوی سعید صاحب سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ویڈیو کے اہم نکات اور تفصیل درج ذیل ترتیب کے ساتھ پیش ہے۔ تعزیت اور گہرے صدمے کا اظہار۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی بات چیت کا آغاز سلام سے کرتے ہوئے مولوی سعید صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب کی وفات کا سن کر دلی صدمہ اور بہت افسوس ہوا ہے۔ بیماری اور وفات کا تذکرہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس سے قبل مولوی سعید صاحب کے فون کے ذریعے اور مولانا مفتی شمس الدین صاحب اور مولانا اویس صاحب سے ملاقات کے دوران مفتی زین العابدین صاحب کی بیماری، ہسپتال میں داخل ہونے اور ان کے علاج و معالجے کی خبریں مسلسل مل رہی تھی اور ان کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کا طے شدہ وقت آ پہنچا اور انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ دعائیہ کلمات۔ وہ مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی بیماری کی تکالیف کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے اور ان کی حسنات نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ جملہ اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی توفیق کی دعا بھی کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تعزیت۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ، طلبہ اور ذمہ داران کی طرف سے اہل خانہ کی خدمت میں یہ تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ تحریری تعزیت نامہ کا وعدہ۔
مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی فرماتے ہیں کہ چونکہ آج جمعرات کا وقفہ ہے اور کل جمعہ ہے، اس لیے وہ باقاعدہ تحریری تعزیت نامہ آج یا پھر ہفتے کے دن تک انشاءاللہ یہاں سے روانہ کر دیں گے۔ نماز جنازہ اور اختتام۔ گفتگو کے آخر میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ مفتی زین العابدین صاحب کی نماز جنازہ عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ وہ ایک بار پھر مرحوم کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہوئے سلام کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اوریجنل ویڈیو یا آڈیو سننا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ محمد تھانوی آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر وہاں پر سماعت کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم شائع کرنے سے آپ کے ساتھ معذرت پیش کرتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب چندہ نہ ملنے پر ایودھیا کی مجوزہ مسجد کا منصوبہ چھوٹا، اب عظیم الشان نہیں چھوٹی مسجد بنانے کی تیاری۔ ایودھیا میں سپریم کورٹ کے 2019 کے فیصلے کے بعد دی گئی 5 ایکڑ زمین پر بننے والی مسجد کا منصوبہ اب کافی چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے قائم انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن کے چیئرمین ظفر احمد فاروقی نے کہا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی کم ہونے اور توقع کے مطابق چندہ نہ ملنے کی وجہ سے اصل منصوبے میں بڑی تبدیلی کرنی پڑی ہے۔ پہلے اس 5 ایکڑ زمین پر ایک بڑی مسجد کے ساتھ 300 بستروں کا ملٹی اسپیشلسٹ اسپتال اور لائبریری بنانے کا منصوبہ تھا، لیکن فنڈ کی شدید کمی کے باعث اب فاؤنڈیشن نے ایک چھوٹی مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فاؤنڈیشن کے سیکریٹری اطہر حسین کے مطابق نئے منصوبے کے لیے تقریباً 3 سے 5 کروڑ روپے درکار ہوں گے، جبکہ اب تک صرف 1.5 کروڑ روپے کا چندہ جمع ہو سکا ہے۔ ظفر احمد فاروقی نے صاف الفاظ میں کہا کہ کمیونٹی کی جانب سے اس منصوبے میں دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے اور ملنے والا چندہ بھی کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسجد اصل تجویز کے مقابلے میں بہت چھوٹے پیمانے پر بنانے جا رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب مسلم بھائی نے ہندو بہن کا کیا کنیا دان، والدین کے انتقال کے بعد ببلو صدیقی نے اٹھایا شادی کا پورا خرچ۔ اتر پردیش کے بدایوں ضلع سے ہندو مسلم بھائی چارے کی ایک خوبصورت مثال سامنے آئی ہے۔ اجھانی قصبے کے رہنے والے ببلو صدیقی نے اپنی منہ بولی بہن ہندو بہن دیپانشی کی شادی میں سگے بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے ہندو رسم و رواج کے مطابق کنیا دان کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیپانشی کے والدین پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ایسے میں ببلو صدیقی نے بہن کی شادی کی پوری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی اور شادی کا خرچ بھی خود اٹھا دیا۔ 8 جولائی کو ہونے والی تقریب میں 800 سے زائد مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا۔ رخصتی کے وقت دیپانشی جذباتی ہو گئی۔ انہوں نے کہا ببلو بھیا نے انہیں کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ مذہب کے نام پر بڑھتی تلخیوں کے درمیان ببلو اور دیپانشی کا یہ رشتہ ایک سیدھا سا پیغام دیتا ہے۔ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، کچھ رشتے محبت، بھروسے اور انسانیت سے بھی بنتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔